بڑا ظرف ہے آپ کا کہ اتنا بڑا قتل عام اور پھر مقدس صحابہ علیہم الرضوان کا قتل عام. چلو اہل بیت کے ساتھ تو آپ کا ویسے ہی ایک فریق ہو آپ اہل بیت کے، اور ٹکراؤ ہے اس وقت کے اہل بیت کے ساتھ بھی آپ ٹکراؤ ہی رکھتے ہو. یہ اموی دین کا ویسے شعار ہے، اہل بیت کے مد مقابل آنا اور اہل بیت کے ساتھ لڑنا یہ اموی دین کا شعار ہے. تو اس وقت آپ اپنے مدارس میں اموی دین پر پڑھا رہے ہیں، نبوی دین کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. اب آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں فرمان رسالت کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلفها عنها غرق. یہ بڑی معروف حدیث ہے لیکن آدھی پڑھی جاتی ہے، اگلا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کے میں نے 25 مصادر حدیث جو ہے وہ نقل کیے ہیں، کیونکہ یہ ہماری عادت ہے کہ جو آیت ہمارے مسلکی مزاج سے میل نہ کھاتی ہو اور اس کی معید نہ ہو، ہم اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور حدیث کا تو ویسے ہی سرے سے انکار ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عام ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے یہ سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اگلا جملہ ہے جو اکثر مولوی صاحبان ہضم کر جاتے ہیں، وَمَنْ قَاتَلَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَكَأَنَّمَا قَاتَلَ مَعَ الدَّجَّالِ. جو ہمارے ذات سے لڑے گا، جو ہمارے اہل بیت سے لڑے گا، وہ انسان نہیں دجال ہے، اپنے وقت کا دجال ہے. کیا آپ مانتے ہیں اہل بیت سے لڑنے والا دجال ہے، یا نبوت کو جھٹلا دو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ آپ نے جھٹلایا ہوا ہے. بہت سارے مقامات پر آپ نے نبوت کا انکار کیا ہوا ہے. ایک بات ضرور ہے کہ آپ پورے قرآن کا انکار کر دیں، سبحان اللہ، دیٹس نو پرابلم. حدیث کا انکار کر دیں جیسے کیا ہوا ہے، ٹھیک. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسِ. یہ صحیح الاسناد حدیث ہے، کئی سندیں اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت امت کے لیے امان ہے، امت کے اختلاف کے لیے امان ہے. امت جب ان کی دہلیز پر سر رکھے گی تو وحدت کے نور سے نوازی جائے گی. جو قبیلہ عرب ان کی مخالفت کرے گا، ان کے مد مقابل آئے گا، تو وہ اللہ اس سے انسانیت چھین لے گا. وہ ابلیس ہے، وہ حزب ابلیس ہے. اب میں پوچھتا ہوں، اب ہم رسول دو عالم کی سچائی پر یقین کریں یا آپ کی وہ ڈٹھائی جو آپ نے فتویٰ میں لکھی ہے اس پر یقین کریں؟ کدھر جائیں؟ اب اس حدیث کو ہم کدھر لے جائیں؟ فرمان رسالت کو پھینک دیں آپ کے مسلکی ظام باطل پر، اور اس کو قبول کر لیں جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے، جس نقطہ نظر کا کوئی علمی دینی وقار ہی کوئی نہیں ہے. ہم اس کو مینوان قبول کر لیں اور قرآن کو بھی جھٹلا دیں اور رسول دو عالم کی ذات کو بھی جھٹلا دیں. اب ہم اس کو ابلیس کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟